السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ کل ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیوں نازل فرمایا، اس کے بارے میں بتایا تھا، اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے اور الہام ہوا کرتا ہے وہ بالکل سچ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بھی بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی میں نے کوشش کی تھی۔ آج قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہے، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کی عبارت خدا کی طرف سے ہے، قرآن کریم کی جو عبارت ہے، جو رائٹنگ ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، جو عبارت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مضمون بھی خدا کی طرف سے ہے۔ گویا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سنایا، اسی طرح بلا کسی فرق کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یعنی جیسا رب نے اتارا اپنے حبیب کو دیا، ایسے ہی حضور پاک نے اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو ہو بہو ایسے ہی سنا دیا۔ اور حدیث میں یہ تھا قرآن کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ اب حدیث کو سنو، حدیث کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس مضمون کا رب کی طرف سے آنا یا بطور الہام ہوتا ہے یا فرشتہ ہی آ کر عرض کرتا ہے، الہام کے ذریعہ آتا ہے یا پھر فرشتہ آ کر عرض کر دیتا ہے، لیکن اس کی ادا حضور کے اپنے الفاظ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا بالکل ضروری ہے، لیکن اس کی تلاوت نماز میں بجائے قرآن شریف کے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی قرآن کریم کی آیتوں کو چھوڑ کر حدیث پاک کی تلاوت اگر نماز میں شروع کر دے تو نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کی ہی تلاوت کرنا پڑے گی نماز میں، کیونکہ عمل مضمون پر ہوتا ہے اور تلاوت الفاظ کے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک کے احکام حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کی پوری بحث انشاءاللہ تعالی ما ننسخ من آیت او ننسیہ میں کریں گے۔ اب دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک اتارا، اور اس میں ایک آیت کریمہ کو اتارا جس میں بتایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قرآن پاک اور حکمت سکھاتے ہیں۔ دو چیزوں کا بیان ہوا، قرآن پاک بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مراد حدیث پاک ہے۔ اگر حدیث شریف ماننے کی ضرورت نہ ہوتی تو حکمت کا ذکر نہ فرمایا جاتا، فقط کتاب یعنی قرآن کریم کا ہی ذکر کافی تھا۔ حدیث ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ناقص ہے، یعنی قرآن ادھورا ہے۔ قرآن پاک بالکل مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس مکمل میں سے مضامین حاصل کرنے کے لیے مکمل انسان کی ضرورت تھی۔ توجہ چاہیں گے، مکمل انسان کی ضرورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو مکمل انسان ہے۔ حضرات محترم، سمندر میں موتی ضرور ہے،
لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے، اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے کسی ڈبکی لگانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، غوطہ لگانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غوطہ لگانے والا نہ ہوگا، جو غوطہ لگا کر اندر سے موتی نکالنے والا اگر نہیں ہوگا تو مکمل تو وہ موتی حاصل ہم نہیں کر سکتے۔ غوطہ لگانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک سے مسائل ہر شخص نکال لیا کرتا تو اس کے سکھانے کے لیے پیغمبروں کو کیوں بھیجا جاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو اسی لیے بھیجا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سے مسائلوں کو نکال کر اپنی امت کو سکھائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے میں سے امر والوں کی یعنی علماء مجتہدین کی۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو منقول ہو جائیں وہ حدیث ہے، خواہ ہمارے لیے لائق عمل ہو یا نہ ہو، مگر سنت صرف ان اقوال و اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی۔ لہٰذا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام حدیثوں پر عمل ناممکن ہے۔ ہاں اہل سنت ہو سکتا ہے، یعنی تمام سنتوں پر عمل ممکن ہے، یعنی تمام سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک کی مکمل حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ یہ تھا فرق قرآن اور حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت کے اندر قائم رہنے کی اور اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔